خلاف فوجی آپریشن کے 27ویں روز بھی اسرائیل کی گولہ باری جاری۔ لبنان سے جاری فائرنگ کے بعد اسرائیلی افواج، اسرائیل لبنان سرحد پر ہائی الرٹ۔ طوفان سے برطانیہ میں 3 افراد زخمی، فرانس میں 1 ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل نے غزہ پر 7 اکتوبر کے حملے کے بعد حماس کے خلاف فوجی آپریشن کے 27ویں روز بھی گولہ باری جاری رکھی ہوئی ہے۔ غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملوں کے 2 روز بعد حماس نے کہا ہے کہ سینکڑوں افراد ہلاک یا ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کم از کم 195 افراد ہلاک، 120 ملبے تلے دب کر لاپتہ اور 800 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ دریں اثنا مزید غیر ملکی شہری جمعرات کو غزہ کے محصور علاقے سے نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ غزہ کے سرحدی حکام نے کہا ہے کہ وہ ان کے لیے مصر جانے والی کراسنگ کو آج دوبارہ کھول دیں گے۔ اسرائیل، مصر اور حماس کے درمیان قطر کی ثالثی میں ہونے والے معاہدے کے تحت بدھ کو 300 سے زائد غیر ملکی شہری ملک چھوڑ گئے، جبکہ متعدد شدید زخمی غزہ کے شہریوں کو بھی علاج کے لیے سرحد پار جانے دیا گیا۔ حماس کے زیر انتظام علاقے میں غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر سے اسرائیلی حملوں میں 3648 بچوں سمیت کم از کم 8796 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ سرحد پار سے جاری فائرنگ کے بعد اس کی افواج اسرائیل لبنان سرحد پر ہائی الرٹ پر ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے ایک اسرائیلی ڈرون کو جنوبی لبنان میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے تباہ کر دیا، جبکہ اسرائیل نے ایسے کسی بھی واقعے سے انکار کیا ہے۔ گزشتہ ماہ اسرائیل کے ساتھ لڑائی شروع ہونے کے بعد سے ہلاک ہونے والے حزب اللہ کے جنگجوؤں کی تعداد جمعرات کو بڑھ کر 50 ہو گئی، جبکہ ایران کے حمایت یافتہ گروپ نے ایک اور ہلاکت کا اعلان کیا ہے۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان واشنگٹن کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن کے ساتھ ملاقات کے دوران اسرائیل اور حماس کے تنازع پر بات چیت کی۔ انہوں نے امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان اور وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے ساتھ ملاقات میں اسرائیل اور حماس جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ بلنکن جمعے کو اسرائیل اور اردن کا سفر کریں گے، جس دوران وہ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سمیت اسرائیلی حکومت کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ چیک ریپبلک کے وزیر اعظم نے بدھ کے روز دارالحکومت پراگ میں حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی حمایت میں ایک مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 7 اکتوبر کو حماس کی ہلاکت خیز دراندازی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ تلاش کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ 7 اکتوبر کو جو کچھ ہوا وہ تشدد اور بربریت تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ شام ڈھلتے ہی فلسطینیوں کے حامی مظاہرین قریب ہی جمع ہونا شروع ہو گئے، لیکن پولیس دونوں گروپوں کے درمیان کھڑی رہی اور دونوں نے پرامن مظاہرہ کیا۔ صدر جو بائیڈن نے نارتھ فیلڈ منیسوٹا میں ڈچ کریک فارمز کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے امریکہ کے دیہی علاقوں کے لیے 5 بلین سے زیادہ کی نئی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ اس رقم میں ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سمارٹ زراعت کے طریقوں کو سپورٹ کرنے کے لیے $1.7 بلین، صاف پانی اور دیگر بنیادی ڈھانچے میں $1.1 بلین کی سرمایہ کاری اور 9 ریاستوں اور پورٹریکو میں اقتصادی ترقی کے منصوبوں کے لیے $2 بلین اور براڈ بینڈ تک رسائی کو بڑھانے کے لیے اضافی سرمایہ کاری شامل ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ حکام نے جمعرات کو بتایا کہ اس مہینے میں جب سے پاکستان نے غیر قانونی پناہ گزینوں کو ملک چھوڑنے یا گرفتاری اور ملک بدری کا حکم دیا ہے، 1,65,000 سے زیادہ افغان شہری پاکستان سے جا چکے ہیں۔ 1 نومبر کی ڈیڈ لائن قریب آتے ہی اکثریت گزشتہ کئی روز میں سرحد پر پہنچ گئی اور پولیس نے گرفتار افغان شہریوں کو حراست میں لینے کے لیے درجنوں ہولڈنگ سینٹرز کھولنا شروع کر دیے۔ سرحد کے پار افغان حکام ان لوگوں کی واپسی پر مناسب انتظامات کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں سے کچھ اپنی زندگی میں پہلی بار افغانستان میں قدم رکھ رہے ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ طوفان کیرن جمعرات کو 144 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے ساتھ برطانیہ کے چینل جزائر سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوئے، جنہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے، جبکہ 32 دیگر کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ اس طوفان کے شمالی یورپ سے ٹکرانے کے بعد فرانس میں 1 شخص ہلاک اور ہوائی اڈے، ریل، فیری سروسز اور اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔